أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آیت نمبر 8 سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا ہے مومنوں کے بارے میں 5 آیات ان کی اور 2 آیات کافروں کے بارے میں۔ یہ کافروں اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ ابھی جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں منافقین، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو آیات ہیں یہ کافی آیات ہیں اور صرف یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت خاص ٹاپک ہے سمجھنے کے لیے۔ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، پورے قرآن میں اور جگہ پہ بھی ہے، جیسے سورہ نساء، مائدہ، سورہ ال عمران، سورہ منافقون، کافی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے منافقوں کے بارے میں کہ منافق اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں اس سورہ کی جو تفسیر ہے، اس کی معنی جو ہے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اس کا انٹروڈکشن آپ کو دوں گا کہ یہ ٹاپک سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہمیں ڈیٹیل میں بتایا ہے اس کے بارے میں، جیسے مسلمان ہو گئے، بلیور ہو گئے، بالکل کلیئر مسلمان ہے، اور کافر ہو گئے بالکل کلیئر، وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم جو ہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ لیکن جو منافق لوگ ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹو فیس پیپل، باہر سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن انسائڈ وہ مسلمان نہیں تھے، تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کیا چیز ہے، سب سے پہلے کیونکہ یہ مرض ہے، یہ ڈیزیز ہے دل کی، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ڈیزیز ہے، یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، یہ چیز باہر ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی سمٹم ہوتا ہے، کوئی بھی چیز باہر سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان کا جو مرض ہے یہ ہر وقت باہر ظاہر نہیں ہوتا، ان کے دل میں اندر مرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں منافقت۔ تو یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ہوتا ہے سب کے لیے، بہت آسان ہوتا ہے ہمارے لیے کسی کو منافق کہنا۔ جب بھی ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جو فلاں بندہ ہے وہ منافق ہے، میرا دوست ہے، میرا کزن ہے، میرا ریلیٹیو ہے، کوئی بھی ہے، اس نے یہ بات کہی اس لیے وہ منافق ہو گیا۔ بڑی آسانی سے ہم کسی کو کہہ لیتے ہیں یہ منافق ہے، یا منہ پہ کہتے ہیں، یا اس کے پیٹھ پیچھے اس نے منافقت کی ہے، بڑی آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جیسے کافر، منافق، اس کو بڑا اسپیسیفکلی بتایا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کو ہم کہہ دیں کہ تم منافق ہو۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کی جو پنشمنٹ ہے، سزا ہے منافقین کی، اس کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس میں کوئی شک نہیں، منافق لوگ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں جائیں گے، بالکل باٹم والے حصے میں جائیں گے۔ وہ جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم خود کانپتی ہے، وہ اتنا ڈینجرس، اتنا خطرناک جہنم کا حصہ ہے، وہ اس سے جہنم خود کانپتی ہے۔ جیسے ہی جہنم اوپر سے نیچے چلی جاتی ہے، وہ اس کا جو عذاب ہے وہ ورس ہوتا جاتا ہے، اور جو اس کا بالکل باٹم ہے، جو اس کا نچلا درجہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ان کے لیے ہے جو منافق ہیں۔ تو کسی کو اگر منافق کہنا یا سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جہنم کے بالکل باٹم والے حصے میں جاؤ گے، آپ جہنم کے بالکل نچلے حصے میں جاؤ گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جیسے دوسری بات کہ ہم اپنا جو یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں منافقوں کی یا مشرکوں کی یا مسلمانوں کی، کوئی بھی آیات ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ ہم اس پہ یہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے اس وقت صحابہ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، علی، عثمان رضی اللہ عنہم، یہ جو صحابہ تھے ان کا جو ایمان تھا وہ آج کل کے لوگوں ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہائی لیول کا ایمان تھا۔ ان کا ایمان ہم اپنے ایمان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل نے ان کو اسپیشل مٹی سے بنایا تھا، اور وہ جو تھے اسپیشل لوگ تھے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ قیامت تک کسی سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ دوسرا جیسے کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، جیسے ابو لہب، قرآن میں ذکر ہے ابو لہب، فرعون، ان کا جو کفر ہے، ان کا جو شرک ہے، وہ آج کل کے کافروں سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جیسے فرعون نے کہا معاذ اللہ انا ربکم الاعلی، اس ٹائپ کے لوگ آپ کو آج کل نہیں ملیں گے۔ اس کے چیلے چاٹے، اس کے اسسٹنٹ آپ کو ملیں گے جو تھوڑی لیول پہ ہوں گے، لیکن اس طرح کی لیول پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا شرک۔
تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ایمان والے اس وقت کے لوگ تھے ان کا ایمان بہت ہائی تھا، ہم ان کا ایمان اپنے ایمان سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے، ابو لہب، فرعون، شرک کرنے والے کافر، ان کا شرک، ان کا کفر جو ہے وہ ہم آج کل کے لوگوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس وقت کے جو منافق تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت کے جو منافق تھے، ان کی منافقت کی جو اسٹیج تھی وہ بہت ہائی تھی، ان کا لیول جو درجہ تھا وہ بہت ہائی تھا۔ ان کا لیول ہم آج کل کے لوگوں پہ، آج کل کے اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے، چاہے تھوڑا لیول ہو، لیکن ان کا جو لیول تھا بہت ہائی تھا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد جب بھی ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فرعون، ابو لہب، مشرکین مکہ، ان کے لیے سمجھنا بہت لازمی ہے۔ اور جیسے ہم منافقت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے، لعنہ اللہ۔ یہ جو سب سے بڑا منافق تھا اور اس کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کون تھا، یہ منافقت کیوں کر رہا تھا، اس نے کتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پہ محبت دکھاتے تھے لیکن انسائڈ پہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ اور یہ کون تھا؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، مدینے میں ہجرت سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب، اور وہاں پہ دو بڑے ٹرائب تھے، دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان اوس اور خزرج میں کالونیز تھی 12 کالونیز تھی، اور اس 12 کالونیز کے الگ الگ لیڈر تھے۔ تو خزرج کا ایک بڑی کالونی تھی، اس کا لیڈر تھا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو عبداللہ بن ابی وہاں کا، اس کا خزرج قبیلے سے جو بڑا کالونی تھی اس کا لیڈر تھا۔ ٹوٹل 12 کالونیز تھی۔ تو انہوں نے سب نے مل کے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یثرب کو ایک ریاست بنائیں گے، ایک کنگڈم بنائیں گے، ایک اور اسٹیٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس میں کنگ رکھیں گے، لیڈر رکھیں گے، جس کا جو ہوگا کنگ ہوگا، بادشاہ ہوگا یثرب میں۔ ابھی جو مسلمان وہاں پہ نہیں آئے تھے مدینے میں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مدینہ کو، یثرب کو کنگڈم شپ دے رہے ہیں، ریاست بنا رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تو اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ ابھی کنگ بنے گا کون، سب کا بڑا لیڈر ہوگا کون۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے بڑا جو ٹرائب قبیلہ ہوگا، کالونی ہوگی، اس میں سے جو بڑا لیڈر ہوگا وہ ہوگا، اور وہ خزرج کا بڑا تھا، بڑی کالونی تھی، اس میں سے عبداللہ بن ابی جو ان کا لیڈر تھا۔ اب انہوں نے پلان کیا کہ یہ جو ہے یہ کنگ ہوگا۔ اب یہ چیزیں ساری طے ہو گئی، اب وہ اس کی تیاریاں شروع ہو گئی کہ ہم اس کو اسٹیٹ بنائیں گے، ہم اس کو کنگڈم بنائیں گے۔ اس کا جو کنگ ہوگا، بادشاہ ہوگا، لیڈر ہوگا، گورنر ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ عبداللہ بن ابی ہوگا۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو رہی تھی، اس کی حلف نامے کی ہم کہہ لیں، اور اس کے جو تخت جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، اور وہاں سے مسلمان جو تھے مکے سے، انہوں نے ہجرت کیا مدینہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مدینے میں لیڈر اور چیف آف آرمی اسٹاف، کنگ اور سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کچھ وہی تھے، لوگوں کے پرسنل میٹرز بھی وہی دیکھتے تھے، فتویٰ بھی وہی دیتے تھے، سارا کچھ جو تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور قبیلوں سے، جیسے عیسائیوں سے، یہود سے، ان سے ایگریمنٹ کیا، پیس ٹریٹی جسے کہتے ہیں، انہوں نے سائن کیا کہ جو بھی مدینے پہ حملہ کرے گا ہم جو ہے سب امن کے ساتھ رہیں گے، جو بھی مدینے پہ، باہر کا دشمن اگر مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم سب ایک ساتھ ہوں گے، ہم دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور بھی کافی اس میں پوائنٹس تھے اس کے پیس ٹریٹی میں۔ تو عبداللہ بن ابی جو کنگ بننے والا تھا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے راتوں رات ایک ہی دن میں اس کی لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی۔ وہ لیڈر بننے والا تھا، اب مطلب اب سیکنڈ لیڈر تو کیا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام میں زیادہ قربانیاں دی تھی، جنہوں نے بھی زیادہ اسلام میں قربانیاں دی تھی، دین میں زیادہ قربانیاں دی تھی، وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ وہ لوگ ان کے جو تھے، جو بھی مشورہ ہوتا تھا ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے پھر ہی اس پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن اب عبداللہ بن ابی جو یہ چیز، اب اس کے بعد اس کے پاس 2 آپشن تھے۔ ایک آپشن کہ وہ جو ہے وہ اوپنلی اگینسٹ چلا جائے، مخالف ہو جائے، اپنی پارٹی بنا لے،
جب اس کو پتہ تھا اس کے اپنے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، تو اس کو پتہ تھا میں اگر پارٹی بناؤں گا بھی صحیح تو میرے پاس چند ہی لوگ ہوں گے، اور وہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے مسلمان مجھے نکال دیں یہاں سے، یا میں کچھ ایسا کروں گا مجھے مار دیں، میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے ایک آپشن اس کے پاس یہ تھا۔ دوسرا آپشن اس کے پاس تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے لوگ جو ہے وہ واپس لے کے آؤں، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان سے الگ کروں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میرا فیس بھی لوگ نہیں بھولیں گے، اور مجھے پہچانیں گے بھی صحیح، اور ایٹ لیسٹ میں اگر کنگ نہیں بن سکا، میں گورنر نہیں بن سکا، لیڈر نہیں بن سکا، کم از کم میں سیکنڈ لیڈر بنوں گا۔ اس نے کیا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہنے لگا۔ اس نے کہا کہ شہادت پڑھی، کلمہ شہادت میں مسلمان ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگا۔ جب بھی نماز ہوتی تھی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اور کوئی بھی مشورہ ہوتا تھا سب کے بیچ میں ہوتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد موسٹلی جب بیان کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو اٹھ کے لوگوں کو کہتا تھا بیٹھ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے ہیں، بیٹھ جاؤ، خاموشی کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس کو کسی نے یہ بولا نہیں تھا، صرف وہ کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ میرا چہرہ جانیں، لوگ مجھے بھول نہ جائیں، اور لوگ مجھے جانیں کہ میں جو ہے وہ ان کا خیر خواہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ہوں۔ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اناؤنسمنٹ کرو، لوگ پہلے ہی چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کو نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بولے، لیکن وہ صرف لوگوں کو اپنا فیس دکھانے کے لیے کہ میں لوگوں کو جو ہے اپنا فیس دکھاؤں، اور اس سے جو ہے لوگ میری چہرہ جو ہے وہ پہچانے، مجھے بھول نہ جائیں۔ اب اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ تھے وہ مہاجرین مکہ تھے، خود سارے جو ہے وہ امیگرنٹس تھے، سارے مکے سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی وہی تھے جو وہاں سے آئے تھے، اور کافی لوگ انصار کے تھے، باقی بھی جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن ابھی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تو لیڈر تھا، ایک لیڈ کلاس تھا، بڑا لیول تھا اس کا۔ اب ہمارے دین میں کیا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی غریب امیر، کوئی پیسے والا، کوئی غریب ہو، سب برابر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں اسلام جب آیا تو سارے جو ہے وہ برابر ہو گئے، امیر غریب کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو وہ کون ہے، وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس تھا، بڑا لیول تھا۔ جب وہ دیکھ رہا تھا ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے پاس جو ہے وہ اس کا سرونٹ ہو گیا یا کوئی ایسا صحابی ہو گیا جو اس کو، کیونکہ سارے جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے وہ سارے صحابہ جو تھے غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ جو ہے مکے والوں نے ان سے لے لیا۔ وہاں پہ مکے میں وہ شاہوکار تھے، بڑے بڑے آدمی تھے، بڑی بڑی تجارت تھی، لیکن جیسے ہی مدینے میں آئے تو اسلام کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا، ایون ان کے گھر سامان کچھ بھی نہیں ان کو لینے دیا۔ وہ مدینے سے ایسے ہی انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں پہ جب آئے مدینے میں تو اس کو پتا یہ بالکل وہ قرآن میں ہے کہ مطلب بالکل لو لیول کے لوگ ہیں، یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل لو لیول کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت اس کے پاس جو کھڑے ہوتے تھے صف میں، وہی لوگ کھڑے ہوتے تھے، یا ان کے غلام جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ ان کو اس طرح سے نظر سے میں ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں۔ تو یہ چیز اس کو بادر کرتی تھی، یہ چیز کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، میرے ساتھ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا جو تھا مقصد تھا، اس کا مقصد یہی تھا لیڈرشپ، کہ مجھے لیڈرشپ ملے۔ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کام میں آگے رہتے تھے، پوچھتے تھے، اس لیے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں اسلام کا خیر خواہ ہوں، بلکہ دل میں اس کے کیا تھا، دل میں اس کے یہ چیز تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے نفرت تھی، مسلمانوں کے لیے نفرت تھی۔ اب یہ چیز مدینے کے بچے کو معلوم تھی کہ یہ منافق ہے، اور سب کو پتہ تھا، لیکن کسی نے اس کو منافق نہیں کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پتہ تھی، صحابہ کو یہ چیز پتہ تھی، لیکن اس کو نہیں کہا منافق۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی منافق کا نام نہیں دیا قرآن میں، کیوں؟ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی منافق کو منافق نہیں کہا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو منافق نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب بھی ہم یہ آیات پڑھیں، جب بھی یہ ٹاپک ہم دیکھیں، جیسے حدیث میں ہے، 2 حدیثیں بڑی فیمس حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس میں 4 کوالٹیز ہیں، وہ منافق ہے۔ دوسری حدیث ہے جس میں 3 کوالٹیز ہیں، وہ پکا منافق ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ کوالٹیز کس میں دیکھنی چاہیے؟ یہ کوالٹیز مجھے اپنے آپ میں دیکھنی چاہیے، یہ کوالٹیز آپ کو اپنے آپ پہ دیکھنی چاہیے۔ یہ کوالٹیز اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں ڈھونڈوں کسی اور میں،
کیونکہ یہ مرض ہے دل کا، اور دل کی بات کسی کو نہیں پتہ ہوتی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں پرمیشن نہیں دی کہ ہم کسی کو منافق کہیں، ہمیں یہ پرمیشن ہے کہ ہم اپنے آپ میں یہ کوالٹیز ڈھونڈیں، اگر ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کوالٹی سے، منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کا تھوڑا بہت بایو ڈیٹا تھا۔ اب اس کے بعد جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کے مذہبی لیڈر تھے جیوز کے جو یہود تھے، ان کے مذہبی لیڈر تھے، جیسے ہمارے مذاہب کے ہمارے مفتیز ہوتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، دین کے بارے میں بتاتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑا رحم کرے، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے بھی جو مذہب کے لوگ تھے، بڑے اسکالرس تھے، جو ان کو لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھاتے تھے، لوگ ان کے پاس دین سیکھنا جاتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے کتابوں میں یہ چیز بڑی کلیئر واضح تھی کہ رسول آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو پہلے جب خطبہ ہوتا تھا ان کے پاس تو وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ ہمارا آخری نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی پورے عرب میں جو پاورفل جو لوگ تھے وہ مکے والے تھے، قریش تھے، پاورفل لوگ وہ تھے، ان سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا تھا پورے ریجن میں، عرب میں۔ تو وہ کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ ہمارا آخری نبی آئے گا، پھر ہم قریش کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے ہم پہ چڑھائی کرتے ہو، سارا کچھ آپ کرتے ہو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑائی فائٹ کیا ہوتی ہے، پھر ہم آپ سے لڑیں گے۔ تو وہ یہ لوگوں کو نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے تھے اپنے ہی لوگوں کو۔ جب یہ چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے ساری نشانیاں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور ان کے لوگ جب وہاں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ان کی کمپنی میں بیٹھے، ان کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، تو ان کو ساری نشانیاں وہ نظر آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہی ہمارے جو لیڈرز تھے، ہمارے اسکالرز تھے، ہمارے مذہبی جو لیڈرز ہیں، وہ یہی چیز بتاتے تھے، جو یہی نشانیاں ہیں جو اس میں ہیں، تو یہی آخری نبی ہے۔ تو بھاگتے ہوئے اپنے لیڈرز کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ جو آپ لوگ بتاتے تھے وہ آخری نبی آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور ہم نے ساری نشانیاں وہ ڈھونڈ لی ہیں، وہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، اور ساری نشانیاں اس میں ہیں۔ جا کے اپنے لیڈرز کو یہ چیز بتائی۔ جب انہوں نے اپنے یہود کے لیڈرز کو، جو یہود کے مذہب جو بتاتے تھے لیڈرز تھے، ان کو یہ چیز بتائی کہ ہم نے ساری نشانیاں ڈھونڈ لی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو ہم کہتے تھے، یہ وہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مانو گے تو آپ جو ہے وہ چیز کرو گے کہ آپ کو جنگ بھی لڑنی پڑے گی۔ ابھی بدر نہیں ہوئی تھی، ابھی جنگ بدر سے پہلے کی یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ جگہ اگر اس کو مانو گے تو آپ جو ہے وہ جنگ بدر بھی آپ کو لڑنی پڑے گی، آپ جو ہے وہ دشمنی بھی ہوگی، کس سے؟ قریش سے، سب سے بڑا قبیلہ ہے عرب میں، اس کے آپ دشمن بھی ہو جاؤ گے، آپ کو پتہ ہے ان کے وہ دشمن ہیں۔ آپ جو ہے یہ چیز اگنور کرو، ان کی چیز ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال لو، اور ان کو جو ہے وہ فالو نہیں کرو۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ سمجھیں گے تو کیا ہوگا، سمجھیں گے تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت بھی وہ ان کو یہ چیز بتاتے تھے، ان کے لیڈرز، ان کے مذاہب۔ آج کل بھی اسکالرز ایسے ہیں، جیسے ہمارا دین آیا ہے اس لیے نہیں آیا کہ میں کسی کو کم کروں، میں کسی کو یہ شو کروں کہ میں زیادہ ہوں تم کم ہو، یا میں کسی کو یہ شو کروں کہ تمہیں کچھ نہیں آتا مجھے آتا ہے۔ ہمارا دین اس لیے نہیں ہے کسی کو کم کر کے اپنے آپ کو زیادہ، ہمارا دین اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز دی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ لائٹ ہے، نور ہے۔ یہ چیز جب نور آپ کے پاس آ جائے تو اس نور کو لے کے آپ بازاروں میں دوسری جگہ پہ گھومو، مطلب یہ دوسروں کو بھی بتاؤ، جیسے اور لوگ بھی اس کو سنیں اور سمجھیں اور اس میں آئیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ پہ تنقید کرے۔ آج کل بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو ان کا پرائمری ایم، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی غلطیاں کیسے نکالوں، دوسرے گروپ کو غلط کیسے کروں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر
اگر ان کے جو یہود کے لیڈر تھے اگر وہ لوگ ان کی نہیں سنتے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی ہے، ہمارے لوگ ہم سے چلے جائیں گے، تو ان کو پیسہ کون دے گا؟ ان کو جو ہے وہ فنڈز اور ڈونیشن یہ کون دے گا؟ ان کی ساری چیز جو ہے وہ چلی جائے گی، ڈونیشن نہیں ملیں گے، ان کو فتویٰ کے پیسہ نہیں ملے، فتویٰ جو دیتے ہیں یا جو رولز بتاتے ہیں ان کے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو یہ چیز ہولڈ کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ کہانی چینج کرتے تھے۔ تو میرا ایک دوست ہے، اب یہ نہیں بتاؤں گا وہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ ہر وقت مجھے میسیج ابھی بھی میرا اچھا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، تو وہ ہر وقت مجھے میسیج بھیجتا تھا، یہ 1-2 سال پرانی بات ہے، ہر وقت مجھے میسیج بھیجتا تھا کہ تم غلط کس طرح ہو، صحابہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ جو ہے یہ غلط کس طرح تھے، یہ ان لوگوں نے غلطیاں کہاں کہاں کی، کہاں کہاں غلطی ہے، یہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ اس کا صرف ایم یہ تھا، وہ یہ میسیج بھیجتا رہتا تھا جب بھی ڈسکشن ہوتا تھا، اس پہ ڈسکس کرتا تھا کہ تم لوگ غلط کس طرح ہو، ہم لوگ صحیح کس طرح ہیں۔ تو جب اس نے زیادہ مجھے ایک دفعہ میسیج پڑھا، برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اس کو واپس میسیج کیا، میں نے کہا تم اپنی پوری زندگی اس میں گزار دو گے کہ میں غلط کیوں ہوں یا ہم لوگ غلط کیوں ہیں اور تم صحیح کیوں ہو، ساری زندگی تم اپنی اس لیے گزار دو گے۔ اور وہ بہت پڑھتا ہے ماشاءاللہ، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا وہ چیز ہے جو چیز دوسروں کو غلط ثابت کرے، کیونکہ اس کے لیڈرز جس کو وہ مانتا ہے ان کے لیڈرز نے ان کو یہ چیز بتائی ہے۔ اگر ان کے لیڈرز نے یہ چیز نہیں بتائی ہوتی کہ کسی چیز کو ان کو آپ مخالفت کیسے کرو، وہ غلط کیوں ہے، تو اس کے لیڈرز کو کون مانے گا؟ جب اس کے لیڈرز کو کوئی نہیں مانے گا، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں سنے گا، تو ان کو پیسے کون دے گا؟ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ پولیٹکس، سیاست ہے، اور یہ چیز اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اگر کسی کو قرآن کا پتہ ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا سمجھ کر پڑھتا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کون غلط بول رہا ہے اور کون صحیح بول رہا ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے آگے سے ایک یہود لڑکی کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، یہود لڑکی کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہود ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا؟ انہوں نے کیا کہ یہ آدم کی اولاد نہیں ہے، تم کیا یہ کہتے ہو یہود ہے، تو کیا یہ آدم کی اولاد نہیں ہے؟ تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمیں یہ نہیں کہ ہم کسی اور سے نفرت کریں، جس کو بھی اگر کوئی بھی یہ چیز بتاتا ہے کہ آپ کسی اور کو غلط ثابت کرو، یہ گروپ غلط ہے، آپ صحیح ہو، آپ کو اس پہ دلیل دیتا ہے، آپ کو اس پہ موٹیویٹ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے مانو، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس کا مین مقصد کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو جو ہے وہ اس طرح استعمال نہیں کریں، اور جو اس طرح کرتا ہے ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ اس کا مین پرپس کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اس لیے بھی بھیجا ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کرو، آپ اپنے آپ کو سمجھو، اور اس کے بعد دوسروں کو سمجھاؤ۔ اب اس وقت جو مدینے میں آج کل کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے آج کل، تو اس کی زندگی میں کچھ چینجز آتی ہیں، کچھ اس کے لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ حرام کھانا بند کر دے گا، اگر وہ سود کھاتا ہے وہ بند کر دے گا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کو جو ہے وہ نماز پڑھنی پڑے گی 5 وقت، اس کے لیے حج فرض ہو جائے گا، اس کے لیے نماز فرض ہو جائے گی، اس کی زندگی میں یہ چینجز آئیں گی آج کل جو بھی مسلمان ہو رہا ہے۔ لیکن جب اس وقت کوئی مسلمان ہوتا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس وقت کوئی بھی کافی لوگ تھے جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مومنٹم، آپ ایک جد و جہد میں شامل ہو رہے ہیں، ایک ایسے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں جو گروپ دشمن ہے آپ کے سب سے بڑے عرب کے سب سے بڑے ٹرائب کا، قریش کا، جو پاورفل لوگ تھے، ان کے دشمن ہو گئے۔ اگر آپ نے سائن کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اگلے دن ہی آپ عرب کے قریش لوگوں کے دشمن ہو گئے۔ اس وقت مسلمان ہونے کا مقصد یہ تھا، مسلمان ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے قرات اچھی لگتی ہے میں مسلمان ہو گیا، جو ہے وہ مجھے قرآن کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں اس لیے میں مسلمان ہو گیا، اور مجھے آپ کا فجر پہ اٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے، صبح اٹھنا اچھا لگتا ہے، میں مسلمان ہو گیا۔ نہیں، اس وقت یہ چیز تھی کہ اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پاورفل لوگوں کے دشمن ہو گئے۔
اب کافی لوگ مسلمان تو ہو گئے، ان کو قرات اچھی لگتی تھی، ان کو قرآن کی کچھ باتیں اچھی لگتی تھی، ان کو کافی چیزیں جو ہے وہ اچھی لگتی تھی، وہ کہ ہم مسلمان ہو گئے. لیکن وہ جو گروپ تھا لوگوں کا، انہوں نے جب دیکھا کہ ابھی بدر جو ہے وہ ہوئی بھی نہیں، جنگ بدر نہیں ہوئی، اور جنگ بدر میں صرف 313 لوگ اور قریش جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں. اب ان کو پتا تھا کہ وہ ہمارے اوپر جب آئیں گے، ہم سے فائٹ کریں گے. ہم نے تو اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ ہمیں قرات اچھی لگتی ہے، ہمیں کچھ باتیں اسلام کی اچھی لگتی ہیں. ہم نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ فائٹ کریں، لڑائی کریں. تو ان کے جو منافقوں کے لیڈر تھے، یہود کے لیڈرز تھے، وہ اس بات کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے. وہ جن کا ایمان جو ہے وہ کمزور تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جن کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، کبھی اس طرف ہوتے ہیں، کبھی اس طرف ہو رہے ہیں، کبھی اس طرف ہو رہے ہیں، کبھی اس طرف ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان تو ہو گئے، لیکن جب لیڈرز کے پاس جاتے تھے وہ ان کو یہ ڈراتے تھے تم تو مسلمان اس لیے ہوئے کہ تم لوگوں کے ساتھ قریش آ کے لڑے، وہ تمہیں مار دے. تو ان کے سامنے تو شو کرو تم مسلمان ہو، لیکن جب وہ فائٹ کرے اس بزنس میں ان کے ساتھ نہیں ہو، ان کے ساتھ نہیں ہو. وہ ہمارے جو جیسا ہم کہیں وہ چیز مانو، اور جو جہاد ہے، جو ان کی جنگیں ہیں، اس میں مت جاؤ. تو وہ لوگ تھے، ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا رہا تھا. ان کا ایمان یہ تھا کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اس لیے قبول نہیں کیا کہ ہم جو یہ چیز جو ہے وہ کریں. آج کل بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ ملیں گے جو اسلام، کافی لوگ مسلمان بھی ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان، کافی لوگ مسلمان ہیں، کافی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، آپ لوگوں نے اس کو مشکل کر دیا. ٹھیک ہے زکوٰۃ تو میں دوں گا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، حج فرض ہے، ٹھیک ہے 5 وقت نماز فرض ہے، ایک مس ہو گئی، یہ ہو گئی. تو یہ لوگ آج کل کے بھی اس میں ملیں گے. اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اس کی جو باتیں ہیں، اس کی وہ باتیں جو مجھے پسند ہیں وہ میں مانوں گا، لیکن جو مجھے پسند نہیں وہ باتیں میں نہیں مانوں گا. وہ لوگ کہتے تھے کہ اسلام کی یہ باتیں مجھے پسند ہیں، لیکن میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ میں جہاد کروں، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ میں نے تو اسلام قبول کیا مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کبھی اس طرف ہوتے ہیں، کبھی اس طرف ہوتے ہیں. یہ ایک اور گروپ تھا منافقوں کا. ایک تو ان کے لیڈر تھے جو منافق تھے، اور دوسرے جو یہ لوگ تھے منافق، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ملا کر وہ چلتے تھے. اب جو یہ ٹاپک ہے، میں نے اس لیے یہ انٹروڈکشن بتایا کہ اب جو بھی آیات ہیں وہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آئیں گی کہ اس وقت کیا سچویشن تھی وہاں پہ، اور اس وقت یہ جب آیات آئی تھی تو اس وقت وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور وہاں پہ سچویشن کیا تھی. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.